بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 پر کلام کروں گا، کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں کل آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی طرف سے جو رسول آتے تھے وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، لیکن تم لوگ اہل یہود سے خطاب ہے کہ جو باتیں تمہارے مزاج کے خلاف ہوتی تھیں، تمہارے نفس کے خلاف ہوتی تھیں، تم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اور تم نے ایک نبیوں کے گروہ کو جھٹلایا، ان کی پیروی نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کی، اور تم لوگ اتنے ظالم تھے کہ تم نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 4000 انبیاء کرام تورات شریف کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے گئے، اور تمہیں وہ بتاتے رہے کہ سرکشی نہ کرو، تورات شریف کی اطاعت کرو، اس کے اندر جو حکم بیان ہوئے اس پر عمل کرو، لیکن تم لوگ اتنے ظالم تھے کہ تم نے انبیاء کرام کو بھی قتل کر دیا، اور تم نے اس سے بھی دریغ نہ کیا کہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، انبیاء مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انبیاء کرام ہوتے ہیں، تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ان کو بھی ظلماً قتل کر دیا۔ تم بہت ظلم کرنے والے تھے۔ تم پھر کیسے کہتے ہو کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور تم کہتے ہو کہ تھوڑے دن دوزخ میں جائیں گے؟ اپنے کام دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو، پھر آگے بات کرنا۔ تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں تو چاہیے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تمہیں ڈالا جائے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا ہمیں چھڑا لیں گے، انبیاء کرام کو تم قتل کرتے ہو۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودی بولے، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر اہل یہود کا کلام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نقل فرما رہا ہے۔ اہل یہود نے کہا ایمان والوں سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ اب یہ کلام انہوں نے مذاق کے طور پر کیا تھا یا حقیقت بتا رہے تھے؟ اب اس کے اندر الگ الگ قول ہیں، لیکن یہ کلام یہودیوں نے کیا اور کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کا کلام یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، ہم تمہاری واعظ و نصیحت کیسے قبول کر لیں؟ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں جو تم ہمیں نصیحت کرتے ہو، مذاق کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہمیں نصیحت کرتے ہو، ہم تمہاری نصیحت کیسے قبول کر لیں، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ داداؤں نے بھی تمہارے انبیاء کی نصیحت قبول نہیں کی تھی، اتنے انبیاء تشریف لائے تھے، لیکن ہمارے باپ دادا نے بھی نصیحت قبول نہیں کی تھی، ہم تمہاری کیسی نصیحت قبول کر لیں؟ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پردے پڑنے کا ثبوت دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وجہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہارے دلوں پر پردے پڑے ہیں تو کیوں پڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب۔ پھر فرماتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور تو ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ان کے دل پر جو پردے پڑے ہیں وہ کیوں پڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔
اہل یہود پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور کیوں فرمائی وجہ بھی بتا دی کہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر لعنت ہو جائے تو پھر اس شخص کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بار بار مہلت دیتا رہا کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ۔ توبہ کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کے صدقے یا ان کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا کرتا تھا کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ۔ لیکن بندے کو بار بار مہلت دی جائے اور وہ نہیں سدھرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں کے اوپر، کانوں کے اوپر اور دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس شخص کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنی توفیق اور ہدایت کو کھینچ لیتا ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کی اولاد مال کو بند نہیں کرتا کہ اسے مال نہیں ملے گا، اسے اولاد نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی پر لعنت فرما دے تو پھر اس کی ہدایت، اس کی رحمت، سب کچھ اس بندے سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے، واقعی تمہارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہیں، لیکن تمہارے کفر کے سبب پڑے ہیں۔ یہ جو تم انکار کرتے ہو، اللہ کے نبیوں کی اطاعت نہیں کرتے، تورات شریف پر عمل نہیں کرتے، نبیوں کو ناحق شہید کر دیتے ہو اور احکام کو جھٹلاتے ہو، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، اور اس کے اوپر پھر توبہ نہیں کرتے۔ تمہارے اوپر اب توبہ کے دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں، اب تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس پر لعنت فرما دے پھر اس کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو تم میں سے ایمان لائے اور ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے اکثریت کے دل ایسے ہو گئے تھے کہ وہ لوگ نبی کی بات نہیں سنتے تھے اور فرما برداری نہیں کرتے تھے۔ اطاعت و فرما برداری کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص تمہیں کوئی واعظ اور نصیحت کر رہا ہے، اس کی عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اس بندے کی قدر تمہارے دل میں ہونی چاہیے، تو اس بندے کی بات کو آپ قبول کرتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل والے نبیوں کے خلاف تھے، نبیوں کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ قتل کر دیتے تھے انبیاء کرام کو۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی زہر دیا گیا ان یہودیوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بھی زہر دیا کہ یہ بھی شہید ہو جائیں۔ یہاں تک ان کا ظلم بڑھ چکا تھا کہ نبیوں کو قتل کرنے میں یہ لوگ کوئی بار نہیں سمجھتے تھے، کوئی عذر نہیں سمجھتے تھے، کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، اور نبیوں کو یہ لوگ ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے اندر بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان پر قائم رہے، اکثریت ان میں یہی لوگوں کی تھی۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جن کے دلوں کے اوپر پردے ڈل جائیں اور جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ جائے تو پھر ان کے دل واعظ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ آج بھی ہم ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ہمیں بھی اپنے دلوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ ہمارے دل اللہ نہ کرے ایسے نہ ہو کہ ہم نبیوں کو برا کریں، برا کہیں، یا ایسی باتیں کریں جو ان کے شایان شان نہ ہوں، لیکن ہمیں اپنے دلوں کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب گناہ کرتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا، نیکیاں نہیں کرتا اور گناہوں کے اندر ہی
لگا رہتا ہے تو فرمایا وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے دل کے اوپر نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نقطے لگتے رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل پورا کا پورا سیاہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر نور نہیں رہتا، اس دل کے اندر ہدایت نہیں رہتی۔ تو جب دل پورا سیاہ ہو جائے تو اب دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ اب دنیا کا کوئی صابن یا صرف ایسا نہیں ہے جو بندے کے دل کو صاف کر دے۔ جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کی طہارت چاہیے۔ اس عالم کی طہارت کیا ہے؟ اب اس بندے کو چاہیے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اور توبہ کرے، یا اللہ جو گناہ ہو گئے اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر سچی توبہ کرنے کے بعد پھر اس شخص کو نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرے تاکہ اسے گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا انسان کی جیسی صحبت ہوتی ہے اس کا ویسا ہی کردار بنتا ہے، اس کا ویسا ہی عمل بنتا ہے۔ اگر اس کی صحبت شراب پینے والوں کے ساتھ ہوگی تو ضرور اس کے دل میں شراب پینے کی خواہش ہوگی۔ اس کی صحبت اگر چوروں کے ساتھ ہوگی تو اسے چوری کی اس کو اندر ہوگا کہ میں بھی چوری کر کے دیکھوں کتنا مال ملتا ہے، وہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو پتہ چلا انسان جو کچھ ہے وہ اپنی صحبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، پھر پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ یا میرے سامنے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، لیکن فزیکلی طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا دل جو سیاہ ہو چکا ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا۔ جو سچا اللہ والا ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ جب اس کی صحبت میں بیٹھو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی تجلی، اللہ کا نور اللہ کے اپنے بندے پر ہوتا ہے۔ جب تم اس کے ساتھ رہو گے تو اس کے چھینٹے تمہارے اوپر بھی لازمی گریں گے۔ فرمایا بروں کے ساتھ رہو گے تو برے ہو جاؤ گے، اچھے کے ساتھ رہو گے تو اچھے رہو گے۔ عطر والے کے ساتھ بیٹھو جو خوشبو بیچتے ہیں۔ عطر والا جو ہوتا ہے بندہ خوشبو نہ بھی لگائے، اگر عطر والے کے ساتھ بیٹھے گا اس کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ لوہے کی بھٹی والے کے پاس جو آگ کا کام کرتا ہے، لوہے کو پگھلاتا ہے، جب تم اس کے پاس بیٹھو گے تو تم بھلے کام نہ کرو، اس آگ کی خوشبو، اس لوہے کی خوشبو تمہارے کپڑوں میں بس جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ نیکوں کی صحبت سے نیک اثر ہوتا ہے، بروں کی صحبت سے برا اثر ہوتا ہے۔ تو ان سب کا اثر بندے کے دل پر ہوتا ہے، اور انسان جو کچھ بھی ہے وہ اپنے دل کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو جس بندے کی نیت جتنی صاف ستھری ہوگی، جس بندے کا دل جتنا صاف ستھرا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی نیک، پارسا، متقی لکھا جائے گا اور اللہ کا دوست لکھا جائے گا۔ انسان اندر سے جتنا صاف ہوتا چلا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے دلوں سے حسد نکالنے کی، بغض نکالنے کی، کینہ نکالنے کی، لوگوں کی بدگمانی کرنے کی اور لوگوں کی غیبت کرنے کی۔ یہ سب روح کی بیماریاں ہیں، یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں۔ جب بندہ ان سب بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے۔ اہل یہود کے دل کے اوپر پردے کیوں ڈال دیے گئے تھے؟ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ جو اللہ کے نبی سے عداوت رکھے، بغض رکھے، اس کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔
تو سب سے پہلا کام اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پیغام ملا، ہم نے اپنے دلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے چہرے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو خیالات چلتے ہیں، جو سوچیں چلتی ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے، وہ اچھی سوچیں ہیں یا بری سوچیں ہیں۔ انسان اپنی سوچ سے ہے جو کچھ ہے، اگر اس کی سوچیں اچھی ہوتی ہیں تو انسان اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی سوچیں بری ہوں گی تو آٹومیٹک یہ برا ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کی سوچوں کا اثر اس کے قلب پر ہوتا ہے، اس کے دل پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی صحبت کو اچھا کرنا ہے۔ اگر ہم موبائل پر بری چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے زہر کا کام کرتی ہے، ہماری صحبت بری ہو جائے گی۔ اگر ہم موبائل پر قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں یا اچھی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہی ہمارے لیے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا انسان سب کچھ جو ہے اپنی سوچ سے ہے، اس کی سوچ اچھی ہوگی، اس کا عمل بھی اچھا ہوگا، اس کا کردار بھی اچھا ہوگا، اس کا دل بھی صاف ستھرا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں نہیں سما سکتا، پر اس بندے کے دل میں سما جاتا ہوں کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ جب دل سے سب برائیاں نکل جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے، دل بالکل صاف ہو جاتا ہے دنیا کی تمام برائیوں سے، تو اللہ فرماتا ہے اس دل کے اندر میں سما جاتا ہوں، اس دل کے اندر اللہ کے جلوے ہوتے ہیں، اس دل کے اندر اللہ کی تجلی ہوتی ہے۔ پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس بندے کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ ہمیں اسی مقام تک جانے کے لیے ترقی کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہونا ہے، پھر ہم پر کوئی خوف نہ رہے، کوئی غم نہ رہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جائے، تو سمجھو اس نے دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پورا کر دیا۔ دنیا میں وہ آیا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو یہ بندہ جو یہ حاصل کر لیتا ہے وہی اس دنیا میں سب سے کامیاب ہو کر اس دنیا سے لوٹتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہی پیغام ہے، ہم نے اپنے دلوں پر نظر رکھنی ہے، اس کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔